سمین، ہم آپ کو حفی وائس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سمین، حنیف رامے پنجاب کے 7ویں وزیر اعلیٰ تھے، جن کی زندگی کا سفر 1930 سے 2006 تک رہا اور 15 مارچ 1974 سے 16 جولائی 1975 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ آج کی کہانی میں ان کی موت اور حیات کا نمایاں ذکر رہے گا۔ حنیف رامے کا شمار پاکستان پیپل پارٹی کے بانی اراکین میں بھی ہوتا ہے۔ پنجاب کے سابق گورنر، وزیر اعلیٰ، دانشور، خطاط اور مصور بھی رہے۔ حنیف رامے مارچ سن 1930 میں فیصل آباد اور ننکانہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ارائیں کاشتکار برادری سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان 10 سال کی عمر میں لاہور آیا اور اسلامیہ ہائی سکول باٹھی کے گیٹ سے تعلیم حاصل کی اور یہیں سے اپنی زندگی کی پروان کا سفر شروع کیا۔ 1972 میں پاکستان پیپل پارٹی کے زمانے میں وہ پنجاب حکومت میں پہلے مشیر خزانہ بنے اور بعد میں مارچ 1974 میں وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے۔ وہ پیپلز پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے۔ اپنے دھیمے مزاج کے ساتھ سیاست کی سمجھ بھی رکھتے تھے، اس لیے انہیں پنجاب کی گورنری اور وزارت اعلیٰ بھی ملی، مگر اختلاف پر بھٹو صاحب کے سلوک کا سامنا بھی کرنا پڑا اور 5 جولائی 1975 کو اپنے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دیگر پرانے ساتھیوں کی طرح حنیف رامے پر بھی ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت مقدمہ قائم کیا، جس پر انہیں دلائی کیمپ میں رکھا گیا اور ایک خصوصی عدالت نے انہیں 4.5 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا لگتے ہی جولائی 1977 میں لاہور ہائی کورٹ نے حنیف رامے کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا اور وہ امریکہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے برکلے یونیورسٹی میں استاد کے طور پر کام کیا۔ حنیف رامے 6 سال امریکہ میں گزارنے کے بعد وطن واپس آئے تو انہوں نے مساوات پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کا نعرہ تھا رب روٹی لوک راج۔ تاہم یہ پارٹی عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر سکی، اس لیے انہوں نے سن 1986 میں اسے غلام مصطفیٰ جتوئی کی قیادت میں بننے والی نئی پارٹی نیشنل پیپلز پارٹی میں ضم کر دیا تھا۔ حنیف رامے 12 سال بعد ایک بار پھر 1988 میں پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور 1973 میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے اور پھر اسمبلی کے سپیکر منتخب ہوئے تھے۔ سن 2002 کے بعد حنیف رامے وقفہ سے علیل ہوئے۔ حنیف رامے 2006 میں لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں 1 ماہ علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 75 سال تھی اور ان کا جنازہ پیر کے دن ڈیفنس لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے سپہر 2 بجے اٹھایا گیا تھا اور وہ لاہور ڈیفنس قبرستان میں اسودہ خاک ہیں۔ حنیف رامے کے بھتیجے ریاض چودھری کے مطابق تقریباً 1 ماہ پہلے حنیف رامے اپنے گھر کے واش روم میں گرنے سے زخمی ہو گئے تھے اور 2 گھنٹے تک ان کے سر سے خون بہتا رہا اور انہیں بے ہوشی کی حالت میں ڈیفنس کے ایک اسپتال میں پہنچایا گیا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق حنیف رامے کو دل کا عارضہ اور نمونیا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ہوش میں آئے لیکن مرنے سے قبل تقریباً 10 روز سے کوما کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں رب کو پیارے ہو گئے۔ حنیف رامے لاہور کالج کے زمانے میں اپنی کلاس فیلو شہین رامے کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ دونوں میں بڑھتی ہوئی ذہنی مطابقت بعد ازاں شادی جیسے حسین اور مضبوط رشتے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ حنیف رامے کی بیوی شہین رامے ان کی وفات سے 16 سال پہلے انتقال کر گئی تھی اور انہوں نے دوسری شادی جیت سکینہ نامی ایک امریکی خاتون سے کی۔ ان کا ایک بیٹا ابراہیم رامے اور بیٹی ڈاکٹر مریم رامے ہیں۔ حنیف رامے مصوری اور خطاطی میں بھی اپنی مثال آپ تھے اور ان کے فن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے 300 کے لگ بھگ پینٹنگز، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو کینوس پر منتقل کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور ان کی اردو کتابوں میں پنجاب کا مقدمہ، دب اکبر زمانے کی منفرد کتابیں ہیں۔ محمد حنیف رامے کو ہم سے بچھڑے ہوئے 15 سال گزر چکے ہیں اور جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد حنیف رامے ایک بہترین روشن شخصیت کے مالک تھے۔ حنیف رامے مرحوم غالب احمد، انتظار حسین، مظفر علی سید اور احمد مشتاق کے کالج ساتھی تھے اور ناصر کاظمی، احمد رئی، شیخ صلاح الدین اور صلاح الدین محمود پاک ٹی وی ہاؤس کے مستقل بیٹھنے والوں میں سے تھے۔ ان دوستوں کی صحبت میں بیتے انگنت رت جگہوں نے محمد حنیف رامے کے زرخیز ذہن میں کئی نئے چراغ روشن کر دیے تھے۔ پروردگار ان کی لحد کو تا قیامت منور فرمائے۔ سمین سبھی نے کومنٹس میں لکھنا ہے آمین۔